إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف و کبریائی برتری اور بزرگی اللہ احکم الحاکمین رب العالمین وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے ہر قسم کا جائز درود و سلام سید الاولین والآخرین فدا ابی و امی و نفسی و مالی سیدی مرشدی جناب محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی کے تمام قسم کی رحمتیں اور اپنے دل کی دھڑکنوں تک ان پہ قربان ہو جائیں جن کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں، ائمہ مجتہدین پر کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا ہر ایک لمحہ للہ فی اللہ اللہ کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے گزارا ہے، اللہ وہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ موضوع ہمارا یہ چل رہا ہے کہ کبیرہ گناہ عقیدے کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ دو گناہوں کا تذکرہ ہم نے گزشتہ جمعہ سنا تھا، ایک تو شرک ہے جس کو اکبر الکبائر کہتے ہیں، ایک ہے جہل بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑا کرنا، انکار کرنا۔ اس انکار کے دو معنی ہیں، ایک تو کلیتاً انکار کرنا، میں مانتے نہیں ہوں یہ حکم اللہ کا ہے، اور ایک یہ ہے عملی طور پہ اس کو کوتاہی میں لینا۔ تو دونوں لحاظ سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ تیسرا جو آج ہمارے موضوع میں ہے، اور رضا بغیر الاسلام، اللہ کا دیا ہوا دین جس کو اسلام کہتے ہیں، اسلام کے مقابلے میں کسی اور دین کو پسند کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو اس اسلام کو اپنانے کے بعد دل میں خوف محسوس کرتا ہے اور ناپسند کرتا ہے، اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اسلام لا کر مجھ پہ پابندیاں عائد ہوگی، میں ایک گھٹن میں اور ایک جیل میں پھنس گیا ہوں، اور وہ دوسرے دین کی تلاش میں جاتا ہے
دوسرا مذہب تلاش کرتا ہے، فرمایا اللہ کے ہاں اس کی یہ تلاش قابل قبول نہیں ہے، بلکہ دنیا و آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والا وہ تباہ و برباد ہے، اس کی کوئی ویلیو حیثیت نہیں۔ وہ ان لوگوں کے پیچھے چل پڑا کہ جو خود اسلام سے اپنے معاملات مستعار لیتے ہیں، ادھار لیتے ہیں، ان کا تو اپنا کوئی وجود نہیں، ان کی بائبل وہ تقسیم، تورات کا نام و نشان نہیں۔ قرآن جو کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ قرآن تا قیامت اللہ فرماتے ہیں ہم رب العالمین نے اس کو محفوظ کیا ہے، اور اس کی حفاظت بھی ہم رب العالمین خود لیے ہوئے ہیں۔ اس کی زبر، اس کی زیر، اس کی پیش، اس کی تضمین، اس کی کھڑی زبر، اس کی کھڑی زیر، اس کی دو پیشیں، دو زبریں، دو زیریں تک اللہ نے محفوظ کی۔ یہ تو بڑی حرکات اور علامات ہیں، اس کے نقطوں تک کی اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اگر انسان اس نقطے کو بدل دے، قرآن میں آتا ہے رحلۃ الشتاء والصیف، کہ سردیوں کا اور گرمیوں کا موسم، اگر اس سواد پہ نقطہ ضاد کا لگا دیا جائے اور اس کو پڑھا جائے رحلۃ الشتاء والصیف، تو اس کا معنی ہوگا سردیوں کا اور مہمانوں کا سفر۔ گویا ایک نقطے سے محرم سے مجھے مجرم بنا دیا، ہم دعا کرتے رہے، وہ دغا سمجھتے رہے۔ قرآن نے ہمارے دین کو اتنا محفوظ کیا ہے کہ اگر قرآن میں ایک نقطہ بھی بدل جائے تو اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ اور یہ اعجاز صرف عربی زبان کو، یہ حسن صرف اللہ نے عربی کے کھاتے میں رکھا۔ اگر میں اسی پہ جمعہ پڑھا دوں کہ جہاں نقطہ بدلا، جہاں لفظ بولا تو ایک جاتا ہے سننے میں، لیکن اس کی موٹائی اور باریکی میں دیکھیں تو تب بھی اللہ نے حفاظت نہیں کی۔ قرآن میں آتا ہے والتین والزیتون، اللہ فرماتے ہیں مجھے انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم، اور اگر وہاں پہ تین تا کو باریک کی بجائے تو پڑ جائیں، والتین والزیتون معنی بدل جائے گا کہ اللہ فرماتے ہیں مجھے مٹی کی قسم اور زیتون کی قسم۔ گویا حروف کی صحیح ادائی کے ساتھ بھی ادا نہ کرنا اس اسلام کو بدل سکتا ہے، اس قرآن کو بدل سکتا ہے۔ اللہ نے اس کی بھی حفاظت۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، یہ جو قاری ہیں، جو محنتیں کرتے ہیں، مخارج سکھاتے ہیں، صفات کے ساتھ پڑھتے ہیں، 2-2 سال ان کو ہو جاتے ہیں سیکھ کے کہ تا کو موٹا پڑھنا ہے، تا کو باریک پڑھنا ہے۔ اگر وہ یہ پڑھ جائیں اور اس کا ترجمہ ہم پڑھیں تو بالکل اپوزٹ ہوگی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو پیدا کیا مِن سُلَالَةٍ مِن طِين، ایک کھٹکتی ہوئی مٹی کے ساتھ، ایک بجتی ہوئی مٹی کے ساتھ۔ اور اگر وہاں پہ میں طین کی جگہ طاء کی جگہ تا پڑھ جاؤں تو وہاں مانا ہو جائے گا اللہ نے انجیر سے انسان کو پیدا کیا۔ اللہ نے تو اس اسلام کی یہاں تک حفاظت کی۔ اور آخری مثال دے کے آگے چلتا ہوں، قرآن میں آتا ہے علی قلبک تنزیل من رب العالمین، اے پیغمبر عالی قدر ہم نے قرآن جو نازل کیا وہ رب کی طرف سے ہے۔ علی قلبک، قاف موٹے کے ساتھ، آپ کے دل قلب اطہر پہ نازل کیا۔ اگر میں اس قاف 2 نقطوں کو کاف باریک کے ساتھ بدل دوں تو اس کا معنی زمین و آسمان کی کلاموں کے ساتھ بدل جائے۔ قلب کا معنی دل ہے، اور باریک کاف کے ساتھ پڑھا جائے اس کا معنی نعوذ باللہ کتا ہے۔ اور اگر ہم قرآن پڑھتے ہوئے اس کا احتیاط نہ کریں، قلب کی جگہ قلب پڑھ جائیں تو نعوذ باللہ آپ کے کتے پر قرآن نازل کیا۔ شریعت مطہرہ نے ہمارے دین کی حفاظت یہاں تک کی ہے، زبریں، زیریں، پیشیں، نقطوں تک، الفاظ اور حروف تک، ان کے مخارج تک، ان کی تجوید تک،
کہ ان کا کوئی بھی معنی اور مطالب فرق نہ آئے تاکہ عمل کرنے میں کوئی مشکل نہ ہو. اور یہ ڈھونڈتا ہے دوسروں کی تہذیبوں کو، دوسروں کے تمدنوں کو، دوسروں کی ثقافتوں کو، اور وہ شریعت مطہرہ جس نے اسلام تجھے دیا، جس کے لیے صحابہ کی قربانیاں موجود ہیں. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، غفار قبیلے سے مکہ میں آئے، پہلے دیکھ کے گئے کیا حالات، دیکھا کہ سردار بیٹھتے ہیں ادھر خانہ کعبہ میں، تو آ کے خانہ کعبہ میں اونچی ساری کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. یہ اپنے اسلام کا اظہار کیا، پورا کفار ان پہ ٹوٹ پڑا، اتنا مارا کہ زمین کے ساتھ لگا، اتنا مارا. اور تفسیر ابن کثیر میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جنہوں نے اسلام کو پسند کیا، ایک مومن آدمی تھا، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اتنا کافروں نے مارا، اتنا مارا، اس کو نیچے لٹا کے اس کے اوپر کھڑے ہوئے، اس کے پیٹ سے آنتیں نکل کے کمر سے نکل گئی اور وہ فوت ہو گئے، شہید ہو گئے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب وہ بندہ اس دنیا سے گیا تو اس نے جا کے یہ تمنا کی جب جنت اس کو ملی، تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اس نے کہا ہائے کاش ان کو یہ پتہ چل جاتا کہ جنت میری منتظر ہے تو میں اس اسلام کے لیے کئی بار قربان ہونے کے لیے تیار ہوں. تو ہم اس اسلام کو کے علاوہ کسی اور کو کیوں تلاش کریں؟ اور جو تلاش کرتا ہے اس کا عقیدہ زیرو، فاسد ہے، اس کی کوئی حیثیت اور ویلیو نہیں، وہ کبیرہ گناہ کرتا ہے کہ اسلام کے علاوہ اس کو کوئی اور مذہب پسند آ جائے. ان الدین عند اللہ الاسلام، لوگوں اللہ کے ہاں پسندیدہ دین جو ہے وہ کون سا ہے؟ اسلام ہے. وہ آدم علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ تک دین ایک ہی ہے. اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بدلی، اس کا منہاج اور منہج اور مسلک بدلا ہے، اس کے اوپر چلنے کی شریعت بدلی ہے، شرعتوں و منہاجہ بدلا ہے. کہ حضرت آدم کے دور میں بہن بھائی کی شادی ہوتی تھی جو بنی اسرائیلی روایات میں اس امت میں آ کے اللہ نے حرام قرار دے دیا، شریعت مختلف ہوگی. وہاں قربانی آتی تھی، اوپر سے آگ آتی تھی، قربانی کھا جاتی تھی، جس کی قبول ہوتی تھی کھا جاتی تھی، جس کی نہیں ہوتی تھی پڑی رہتی. تو شریعت مطہرہ نے یہاں قربانی کے اصول بدل دیے، ہر دور کی شریعت مختلف. تو اس لیے جو اللہ نے اسلام دیا اس نعمت پہ شکریہ ادا کریں اور اپنے آپ کو اپنے عقیدے کو محفوظ کریں کہ یہ جو اسلام مجھے مل گیا یہ میرے لیے انف ہے، کر سکتا ہوں، مر سکتا ہوں، جان چلی جائے کوئی پرواہ نہیں. اور صرف کہنے کی حد تک عملی طور پہ بھی اس کو اپروچ کریں، اپنی زندگی میں لائیں. چوتھا بڑا گناہ جو ہمارے عقیدے کو خراب کرتا ہے، جو کبیرہ گناہوں میں سے، اس میں ہر خاص و عام پھنس جاتا ہے، کراہت ما انزل اللہ. جو اللہ نے قرآن نازل کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے وہ ہمیں ناپسند ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اسلام اور تلاش کرنا اور تعلیمات پہ عمل کرنا، اپنے لیے گنجائشیں ڈھونڈنا. ایک یہ کہ جو حکم نازل ہو گیا اس کو ناپسند سمجھنا، یہ میرے لیے لاگو ہوتا ہے، یہ مجھ پہ ہی واجب تھا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں والذین کفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم. جو کافر ہیں انہوں نے چون چرا کی تو اللہ نے اسے اعمال کے ساتھ ان کو بھی گمراہ کر دیا. اور آگے جو بات اللہ نے کی ذالک بانہم کارہوا ما انزل اللہ. اگر یہ کام کسی مومن میں آ جائے اور وہ بھی اللہ کی نازل کردہ آیات کو ناپسند کرے فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو رب العالمین اس کے بھی اعمال زیرو کر دے گا، تباہ و برباد کر دے گا. اس نے کبیرہ گناہ کیا، اللہ نے حکم نازل کیا تو اس نے اس حکم کو اس انداز میں نہ سمجھا، نہ مانا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، بڑی خوبصورت بات. فرماتے ہیں ہائے کاش لو طہرت یا طہرت قلوبنا،
اگر ہمارے دل پاک پکیزہ ہوتے اور ان گنجائشوں سے نکل جاتے، میں اشبعت تلاوت القرآن، تو میں ساری زندگی قرآن پڑھتا رہتا، میرا دل بھی پیٹ بھر کے قرآن کی تلاوت کو حاصل نہ کرتا۔ اگر ہمارے دل صاف ہو، ظاہری طور پہ اور عملی طور پہ ہمیں ناپسند ہوتا ہے سردی میں وضو کروں، وہ بھی ٹھنڈے پانی کے ساتھ، اور وہ دور اور وہ جہاد اور وہ تمنائیں اور خواہشیں جو صحابہ نے دیکھی ہیں، ایک ایک گٹھلی پر 8 دن گزارے کیے۔ جنگ کے دوران خوراک ختم ہو گئی، کھجوریں ختم ہو گئی، گٹھلیاں حصے میں آ گئی۔ وہ کہتا اب تم چوس لو، تم اپنے پیٹ کی آگ بجھا دو۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ کے حکم کو غلط نہیں کہا، ناپسند نہیں کیا، برداشت کیا۔ اللہ نے عنبر مچھلی دی جس کا کانٹا اتنا بڑا تھا کہ اگر گھوڑ سوار اس کے کانٹے کو لگا کے گزرتا تو اس کا کانٹا پھر بھی اس سے اوپر ہوتا، اور کئی مہینے انہوں نے وہ مچھلی جو اللہ نے سمندر سے رزق بھیجا اس کو خشک کیا، اس کے گوشت کو خشک کر کے سکھا کے پیارے پیغمبر کے پاس پیش کیا۔ فرمایا یہ رزقکم اللہ، اللہ نے تمہیں آسمانوں سے سمندر سے رزق دے دیا، تمہاری اس ادا پہ اللہ نے تمہیں اتنا خوش کر دیا کہ تم نے اس حکم کو ناپسند نہیں کیا کہ نبی مکرم نے اس کو بھیجا ہے، ہمیں کس سرحد پہ بھیج دیا، ہمارے اوپر یہ لاگو کرنا۔ اور تھوڑے صحابہ تھے، شراب حرام ہو گئی، ایسی ہو گئی، ٹریننگ ہوئی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نماز کے قریب نہیں جانا جب تم نشے کی حالت۔ پہلے اس کی کراہت بیان کی، پھر فرمایا اس کی خرید و فروخت اتنی کوئی اچھی چیز نہیں، ذہنی طور پہ تیار کیا، پھیر سوٹا نہیں مارا، اور آخر پہ کہا قد حرمت الخمر، لوگو سن لو اللہ کا حکم آ گیا ہے، شرابوں کی محفلیں لگی ہوئی ہیں۔ انس بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی، مدینے کی گلیوں میں لوگ بیان کر رہے ہیں، منادی کرا الا وقد حرمت الخمر، لوگو سن لو، اللہ کے نبی نے کہا شراب حرام ہو گئی۔ انس بیان کرتے ہیں جس نے ایک گھونٹ بھی لیا تھا اس نے بھی گلے میں اپنا تھم مارا اور انگوٹھا مارا اور شراب کو باہر ڈھیل کے رکھ دیا۔ جو شراب کے ٹینکس پڑے تھے اس کو مدینے کی گلیوں میں بہا دیا۔ یہ کوئی فلسفیانہ باتیں نہیں ہیں، یہ ناول اور قصے کہانیاں نہیں، یہ کوئی ایسی پڑھی لکھی باتیں نہیں کہ جو سنی سنائی ہوں، تاریخ میں موجود ہیں۔ خیبر کا موقع ہے، بھوک ٹکا کے لگی ہوئی، اور گدھا اس وقت گھریلو حلال تھا، پک رہا ہے، ہنڈیاں ابل رہی ہے، حکم ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے کہا اللہ نے حکم صادر کر دیا ہے صحابہ اب یہ گھریلو گدھا جو پکایا ہے اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ یہ تو نہیں کہا اللہ کے نبی جب پکایا تھا تب تو حلال تک کھا ہی دیتے، بھوک ستا رہی ہے 3 دن ہو گئے کچھ کھایا نہیں ہے۔ فرمایا نہیں، اللہ کے نبی نے حرام کہہ دیا، نکاح متع بھی حرام ہے اور یہ بھی حرام ہے، خیبر کے موقع پہ حرام۔ تاریخ میں آتا ہے صحابہ نے اپنی ہڈیوں کو اسی طرح انڈیل دیا کہ اب یہ حرام کا لقمہ اندر ہے، ناپسند نہیں کیا جیسے ہم کرتے ہیں کہ یہ میں ہی زکات دوں تو بھائی مال بھی تو تمہارے پاس ہے، سونا بھی تو تمہارے پاس ہی پڑا جس کو سنبھال کے رکھتے ہو، اب کیوں ناپسند ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اٹھا کے کہ میں قسم اٹھاتا ہوں اللہ تعالیٰ مال میں سے صدقہ دینے سے مال کو کم نہیں کرتا، وہ زکات دیا کرو، اس کو ناپسند نہ کیا کرو، تمہارے دلوں پہ یہ گران قدر نہ گزرے۔ تو ایسا عمل، اللہ کا ایسا حکم جس کو ہم ناپسند کریں یہ کبیرہ گناہ ہے، ہمارے عقیدے کو فاسد کرتا ہے، گویا اللہ کے حکم کو آپ نے چیلنج کیا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها
یہ قانون یاد رکھیں، اللہ نے کسی نفس کو اس کی جان سے زیادہ بوجھ اور وزن نہیں ڈالا۔ تیسرا آج کے دن کا پانچواں عمل جو ہمارے عقیدے کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، یہ تو ہے حکم آ گیا ہے اور ہم اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ چھٹا یہ ہے کہ جو اللہ نے حکم نازل کیا ہے اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے حکم نازل کر دیا ہے اس کے مطابق جو فیصلہ نہیں کرتا، پہلی آیت میں فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ سرے سے ہی کافر۔ دوسری میں کہا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، ظالمون، فاسقون، یہ ظالم ہیں، فاسق ہیں، جو ڈنڈی مارتے ہیں، پنچایت میں بیٹھے ہوں تو اپنا فیصلہ، اللہ کا کوئی فیصلہ نہیں۔ فاسق ہے، ظالم ہے، کافر ہے، سٹیجز ہیں، جو تھوڑا کرتا ہے وہ فاسق ہے، جو اس سے زیادہ وہ ظلم ہے، اس سے زیادہ وہ کفر میں پہنچ جاتا ہے۔ اور یہ اللہ نے واضح کر دیا۔ عدالتوں کے حالات دیکھیں، پچھلے دنوں میں پڑھ رہا تھا، حیران ہو گیا، ایک بندے نے تجزیہ لکھا، عمر چاہیے باب آدم جتنی، عمر چاہیے 600-700 سال، اور پیسہ چاہیے قارون جیسا جس کے خزانے اٹھانے کے لیے 40 لوگ آتے تھے، اور صبر چاہیے ایوب علیہ السلام جیسا، تو پھر مقدمہ دائر کرو پاکستان کی عدالت میں، شاید تمہارا کچھ بن جائے۔ اس نے ادرائے تفنن لکھا لیکن سبق بہت بڑا دے گیا۔ من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا، اپنے دل میں کھو گئے، من حرامی اجنا ٹے۔ جب ہم خود غلط کرتے ہیں تو کیسے یہ ایکسپٹ کر سکتے ہیں کہ ہم میں سے بندہ وہاں بیٹھا ہوا ہے جو اس کو صحیح کر دے؟ چلیں یہ تو بڑی باتیں ہیں، شرعی کورٹ ہے، سپریم ہے، فلاں ہے، فلاں۔ ہم اپنی ذات پہ آتے ہیں، ہم اپنے آپ پہ آتے ہیں، ہم کتنا کہ اللہ کے حکموں کے فیصلوں کو مانتے ہیں۔ ان الحکم الا للہ، سارے فیصلے کس کے ہیں؟ اس رب العالمین، اس کے مطابق ہم اپنی ذات پہ فیصلہ لیتے ہیں۔ اشفاق احمد نے لکھا ہے نا کہ ایک جھوٹ بولنے کے بعد اچھے حافظے کی ضرورت ہے۔ جس کا اچھا حافظہ ہے وہ اس جھوٹ کو سچ میں کیسے بدلتا ہے، اس نے لکھا آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا ہے نا، لیکن ہم فیصلہ اپنی ذات کے ساتھ نہیں کرتے کہ جھوٹ نہیں بولتے۔ جب تک بولے نا کھانا ہضم نہیں ہوتا، ایسے ہی ہے۔ جب تک بات کو آگے پیچھے نہ کریں ہماری کوئی چلتی نہیں ہے، دال گلتی نہیں۔ جب تک کسی کو ٹیز نہ کر لیں تب تک ہماری چین اور روح کو سکون نہیں ملتا۔ تو اللہ نے تو حکم نازل کر دیا ہے، لیکن فیصلہ کرتے وقت اس میں ڈنڈی مارتی ہے۔ وہ اپنی ذات ہو، فیملی ٹرمز کنڈیشن ہو، پنچایت کا فیصلہ ہو، گاؤں کا ہو، شہر کا ہو، کسی خاندانی مسئلے میں آ جائے۔ اور آج کے دور میں دو چیزوں پہ بہت فوکس ہے، مال کیسے کمانا ہے اور کسی کا مال کیسے ہڑپنا ہے، اس پہ فوکس ہے۔ کوئی اللہ نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی وضو نہیں، کوئی نماز نہیں۔ ایون کہ ایک بندہ یہاں تک کہہ دے یہ کام میں نے اپنی خوشنودی کے لیے کیا، اللہ کی رضا کے لیے مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، تو اس بندے پہ پھر 4 کلمے پڑھیں انا للہ ہی کہیں گے۔ اور یہ طبیعت کہاں سے بنی؟ اللہ کے حکموں کو چھوڑ دیا۔ اور وہ حکم جب صحابہ کے سامنے آتے تو اپنی جانیں کیا، اپنے مال کیا، اپنی اولادیں تک اللہ کے سامنے قربان کر کہتے ہیں ہم حاضر ہیں، لہو لہو حاضر ہمارا۔ ٹھیک ہے، وہ کس لیے ہے؟ بس کہنے کے تک، پتہ تو تب چلتا ہے جب شادی کا موقع اور نماز کا ٹائم ہو، جناب نے کڑ کرتا سوٹ پہنا ہو، تو اب حکم پہ فیصلہ کرنا ہے کہ نماز پڑھوں یا شادی اٹینڈ کروں یا کھانا کھاؤں یا کیا کروں۔ فوتگی پہ تو سارے پڑھ لیتے، شرموں پہ شرمی، آؤ جی پڑھ لیے، ہم سارے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں عارضی نمازی۔ اس سے بچے، اپنی ذات پہ فیصلے کریں،
سورۃ مومنون کا پہلا رکوع لازمی تفسیر کے ساتھ پڑھیں. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. یہ مومنوں کی صفات ہیں. اگر آپ اس میں آتے ہیں تو سمجھے آپ نے اللہ کے حکموں کو فیصلوں کو مانا ہے، اور اگر آپ نہیں آتے تو آپ کبیرہ گناہ کر رہے ہیں. آپ کا عقیدہ اللہ کے ہاں زیرو ہے. یہ چھوٹی سطح پہ فیصلہ ہو یا عدالتی سطح پہ فیصلہ ہو، ہمیں یہ جب سے سیشن شروع کیا ہے مجھے بڑے لوگوں نے کہا کہ آپ وہ باتیں کر رہے ہیں جو ہمارے بس میں نہیں. تو اس لیے میں نے نجی طور پہ بات کی، یہ تو میرے بس میں ہے نا، رات کو اٹھ کے تہجد پڑھ سکتا ہوں، اپنی ذات کے ساتھ فیصلہ کر سکتا ہوں، جھوٹ نہیں بولنا. اللہ نے قرآن میں نازل کیا، ڈنڈے نہیں مارنی ہے، تقوی اختیار کرنا، یہ تو میرے پاس ہے نا. ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم، تم میں سے عزت والا وہ جس کے پاس تقوی ہے، خوف ہے. ابن قیم نے لکھا اس خوف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کھڑے ہو اور تھرتھری ہو، جسم کب کب آ رہا ہو، یہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے. خوف تو یہ ہے مجلس لگی ہو، اللہ کی حدود کی پامالی ہو رہی ہو اور فیصلہ اللہ کی آیات کے خلاف ہو، اور وہاں سب کو روکے یہ اللہ کے خلاف ہے، وہ تقویٰ ہے، وہ حرام سے بچنا ہے. یہ تو سب ہی کر رہے ہیں. کون ہے جس پہ کب کبھی ابھی تعلیم ہو لینے ہوں کسی کو پیسے تو دیکھو جتیاں ٹوٹ دیاں، اس کے گھر کے چکر لگا لگا کے موبائل سے انگوٹھا کس جاتا ہے فون کر کے کہ کب یہ فون اٹھائے اور میرے پیسے. تو جب آتی ہے ذات کی بات تو پھر ہمارے ہاں تو بڑے مہنگے سودے ہوتے ہیں، لینے کے اور دینے کے اور. تو چھٹا کام جو ہم اپنے عقیدے کو محفوظ کر سکتے ہیں، پانچواں، وہ یہی ہے کہ اللہ کے حکموں کو، اس کے فیصلوں کو سر تسلیم خم کر کے قبول کریں اور اس کے مطابق فیصلے کریں. یہ نہ ہو کہ جب فیصلے کی باری آئے تو کہیں اور چلے جائیں. وجدنا علیہ آبانا، ہمارے باپ دادا ایسے کرتے رہے، ہم بھی ویسے ہی کریں. ہمارے پردادے نے ایسے کیا تو آج نمائی دین رہے ہیں. اور بھائی جب آپ مسلمان ہوئے تھے تب آپ کو دین کے قریب کرنا تھا. اور بھی دعائیں ہیں وہ آپ پڑھتے نہیں ہیں، غفلت کے مارے ہیں. پڑھیں، اپنا دین اور بہتر کریں اور اللہ کے قریب ہوں، اور ان دعاؤں کو پڑھ کے اللہ کا قرب حاصل کریں، اس کی رضا حاصل کریں. چھٹا عمل، آئے ہائے، جس پہ تو رگڑا لگایا نا ہر بندے نے، الاستہزاء بالدین، دین کے ساتھ مذاق کرنا، دین کے احکامات کو ٹھٹھا اور استہزاء کرنا، یا دین دار کے ساتھ مذاق کرنا. قرآن کیا کہتا ہے؟ قل، کہہ دیجئے اے پیغمبر عالی علیہ السلام، اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کہ اللہ کے ساتھ، اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ تم مذاق کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی، حیا نہیں؟ تمہارے باپ کو کوئی کہہ دو تو تم اس کو قتل کرنے پہ چل پڑتے. یہ آیات کب نازل ہوئی؟ غزوہ تبوک کا موقع. بات کروں گا بڑی ٹھوک دلیل کے ساتھ، اور پھر پوچھوں گا ایسا ہوتا ہے یا نہیں. تبوک کا موقع، صحابہ بھی موجود ہیں. ایک بندہ اٹھا، مجھے محتاط ہو کے بات کرنی چاہیے، الفاظ ویسے حدیث کے ہی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، میرے منہ میں خاک. کہتا ہے یہ جو سارا دن قرآن پڑھتے ہیں، صحابہ کے بارے میں، یہ تو پیٹو ہیں، الفاظ ہی، یہ تو پیٹو ہیں، کھانا رات یہ چھوڑتے نہیں. علماء کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بڑے مسیطر مولوی رہتے نہیں، کہتے ہو کہ اگلی باتیں جب آئیں گی تو وہ سمجھیں. یہ تو بڑے شعبے دار، دیکھو جی بڑا اپنے آپ کو کھیکھن کر کے دکھاتے ہیں. تو ایک شخص اٹھا، اس نے کہا وہ منافق بیٹھ جا، یہ پر انور چہرے، میں تیری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤں گا. کہتا اچھا دیکھ لیتے. قرآن نازل ہوا،
میں نے سٹارٹ پہ ایک جملہ کہا تھا، شاید کسی نے توجہ کی ہو، کہ میرے دل کی دھڑکنیں بھی صحابہ کرام پہ قربان ہو جائیں، اور یہ تھا وہ اسی واقعے کی وجہ سے قرآن نازل ہو گیا۔ قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ اب مذاق کیا ہے صحابہ پہ تو اب عذر تلاش نہ کرو، اب تم نے کفر کر لیا۔ اللہ کے نبی کے پاس بات پہنچی، فرمایا اللہ نے میرے جہادوں کے لیے قرآن نازل کر دیا۔ وہی صحابی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کے ساتھ وہ چپک گیا، معافی مانگتا رہا اور چلتا رہا تو اس پتھریلی زمین نے اس کے پاؤں پھاڑ دیے، خون آلود کر دیے۔ فرمایا اب قرآن نازل ہو گیا، اب تو معافی بنتی، ان سے جا کے معافی مانگ۔ فرمایا اب کون سا عذر ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی میں تو ہنسی مذاق کر رہا تھا، میں تو شگر مگر لگا رہا تھا کہ یہ جو مولوی ہے نا ان کی توپیں نکلی ہوتی ہیں، ممبروں پہ اور ہوتے ہیں، بھائی ہوں تمہیں کیا لگے؟ انظر ما قال ولا تنظر من قال، دیکھو کیا کہہ رہا ہے، یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے۔ یہ جب کون میں جاتے ہیں تو بڑے بڑوں کی ہم پگڑی اچھال دیتے ہیں۔ اس مولوی نے تو معافی مانگ لینی، رگڑے تمہیں جانا ہے، جیسے ادھر ہوا۔ صحابہ تو رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں ہی ہیں، پھنس ہو گئے، منافق تھا۔ فرمایا اب نہیں، اب کوئی عذر نہیں، اب تو قرآن نازل ہو گیا، قیامت تک پڑھا جائے گا۔ مسجد کو مسجد کہتے ہیں، بلکہ ایک مجلس میں بیٹھا تھا، ہماری حال حرامی یہ ہے، تو میں نے کہا یہ مسجد نہیں کہنا چاہیے، کہتا جی شاید کوئی لغت ہوگی تو نکلی۔ میں کہا پھر مجھے ڈھونڈ کے بتانا، آج تک ابھی تک اس نے ڈھونڈی نہیں۔ میں ایک ہمارے دوست ہیں تو مجھ سے بڑے بھی ہیں، ایک دن ہماری ملاقات ہوئی تو مسجد سے نکلنے لگے تو میرا جوتا سیدھا کرنا، میں نے کہا جانے دیں آپ بچوں والے ہیں۔ انہوں نے ایک بات کہی جو آج بھی مجھے نقش ہے، اور یہ بات بھی کوئی 10 سال پرانی، تب ہم نئے نئے پڑھ کے آئے تو مجھے کہتے ہیں ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جو علماء ہوتے ہیں ان کی جوتی کو جتڑی کہنا بھی نہیں ہے، ان کے جوتے کو جتڑی بھی نہیں کہا جاتا، کہ علماء کے جوتے کی بھی اتنی عزت ہے، اور علماء کی کتنی عزت ہو، علم والوں کی کتنی عزت ہو۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ بعض لوگ اٹھتے ہیں نا کہ قربانی کی جگہ پہ جی فقراء مساکین کا حصہ، تو وہ سال بعد زکات دیں، ان کے حصے پورے ہو جائیں گے۔ یہ قربانی جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے، اس کو ماننا ہے۔ یہ اٹھتی ہیں کچھ قوتیں، کہتی ہیں فلاں جی نکاح پہ دیکھیں اتنا، تو شریعت مطالعہ نے تو کہا جتنا آسان ہو اس کو کریں۔ آپ نے خود ہی اسی میں ڈیفینیشنز پیدا کی ہیں، خود ہی اس کی تفصیلات میں گئے۔ ہاں ایک جگہ پہ آسانی یاد آتی، یہ تو شرعی حق میں بننا ہے، کیوں جی ایسا نہیں؟ وہ باندھ دیں جی 32.5 روپے 40 روپے باندھ دیں، وہ آج کے دور میں 5 سے 10,000 روپے ہو گئے، دور بدل گیا۔ شریعت کہتی ہے حق مہر آسانی سے ادا ہو جائے، اس کا یہ معنی ہے جتنی تم میں طاقت ہے اتنی آسانی سے ادا کرو۔ تم نے پھا لے کے 5 لاکھ لکھوا دیا، تمہاری سیلری لکھ روپے، تم لاکھ لکھوا دو۔ 5 وعلى المقدر قدر، جتنی تنگی ہے اس کے مطابق، جتنی وسعت ہے اس کے مطابق لکھوا۔ تو دین کے ساتھ مذاق نہیں، شعار اسلام کے ساتھ مذاق نہیں، اسلام کے کسی بھی معاملے میں اور دین دار کے ساتھ مذاق نہیں۔ اب آپ سے سب نے ان کو کیا کہہ دیا کہ اگر تم دین پہ اٹیک کرتے تو سیدھے ہی کافر تھے۔ اب تم نے دین دار پہ اٹیک کیا جو چور راستہ ہے، چور راستہ ہے نا، کہ اس پہ اٹیک کرتا ہوں، مجھے کہ کون سا وہ مولوی بھیجنا جی، وہ فلانے وقت بھیجتا کیا جو وہ چور راستے چھوڑے۔ صحیح جو دین ہے اس کی ترجمانی کریں، اس کو عملی پہلوؤں میں دیکھیں، اس کو مذاق کرنے اور کرنے، جنت اور جہنم کے ساتھ مذاق نہیں ہوگا باقاعدہ۔ اور محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے تو لکھا ہے اس کی ڈیفینیشن اور تشریح میں، مذاق 2 قسم کا، ایک تو واضح مذاق ہے جیسے ہم کرتے ہیں، ایون کہ
ایک بندے نے یہاں تک کہہ دیا میں نے تو نعوذ باللہ جہنم میں جانا ہے، وہاں پہ تو فنا ہوگی. اس لیے اگر اس جہنم کا پتہ چل جائے نا اس کی آگ کتنی سخت ہے تو تمہاری راتوں کی نیندیں اڑ جائیں، تمہارے ہفتوں کا چین اور سکون اڑ جائے. فرمایا اس آگ کو 1000 سال تک جلایا گیا، وہ سرخ ہو گئی، پھر جلایا گیا وہ سفید ہو گئی، پھر 3000 سال جلانے کے بعد ہی مظلمہ سودا، وہ کالی سیاہ اندھیری رات ہو گئی. فرمایا اب وہ کالی رات کی طرح وہ آگ ہے جس کو 3000 سال تک جلایا گیا. وہ بندے کے پلے کچھ چھوڑی اور ہم بڑے فخر سے اس کا اللہ سے مذاق کرتا. بندہ پھنس گیا جی، لطیفے بنے ہوئے، نہر سے باہر نکلا، نہر میں پھنسا تھا، اللہ تعالیٰ میں دیکھ دوں گا. باہر نکلا تو کہتا کیڑی دیکھ، پھر لہر آئی تو اندر چلا گیا. آگے جا کہتا ہے میں تو اللہ میں کیا سی کیڑی دینی، لونی دینی کہ مٹھی دینی. یہ مذاق ہے نا. اللہ کا ادب یہ ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اور لوگوں جانو تو صحیح اللہ کون ہے. اور ایک پتا بھی بعد میں گرتا ہے اللہ کو اس کا بھی علم ہوتا ہے، اور پوری کائنات اس کے نیچے ہے. وہ پوری کائنات کا خالق و مالک ہے. آیت الکرسی پڑھیں پتا چلے اللہ کون ہے. ایک بندہ عذرائے جوش کرتا اب تو یہ اللہ بھی کام نہیں کر سکتا، اور جا تیری زندگی پہ تف ہے اور تجھے علم ہی نہیں اللہ ہے کون. دشت تو دشت بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. وہ سعد بن ابی وقاص ایسے اللہ نے ان کو حکم دیا اور الہام ہوا اور گھوڑے سمندر میں پھینک دیے. اللہ دیکھی جائے گی. اور اقبال نے کیا نقشہ کھینچا تھے تو وہ آبا تمہارے تم کیا ہو. انہوں نے دوڑائے نہیں گھوڑے سمندر میں، کہاں سے مدد آئی. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا سمندر میں راستے کس نے بنائے. قرآن پڑھو تو پتہ چلے. لاٹھی پھینکی سانپ بن گیا، پکڑی ٹیپ بن گیا. توقع بیا وحوش بیا علی غنمی، فرمایا جب تھک جاتا ہوں سستانے کے لیے ٹیک لگاتا ہوں، بکریوں کے لیے چارے کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، زمین پہ پھینکتا ہوں وہ لاٹھی سانپ بن جاتا ہے. اور وہ ایسا سانپ ہے پوری دنیا بھی مل جائے ویسا سانپ نہیں بن سکتا. اللہ تو یہ کاریگری تو اس کی یہ ہے کہ اس کی اتنی سی تجلی، مفسرین نے لکھا اتنی سی، ذرے سے بھی کم تجلی پہاڑ پہ پڑی تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، پاش پاش ہو گیا. اور وہ اللہ، ہائے اللہ کاش کہ اس حدیث کا ہمیں مصداق بنا دے. جب اللہ کے نبی نے کہا نا تم وہ خوش نصیبوں میں ہو جو اللہ کا دیدار کرو گے. فرمایا اللہ کے نبی کیسے کریں گے. فرمایا جیسے رات ہو 14ویں رات کی اور اس کا چاند چمک رہا ہو، آنکھوں کو کوئی چندیایا نہیں جاتا، وہ ایسے کپ کپاتی نہیں ہیں. تم اپنے اپنے جنت کے محلات میں جب کائنات کا رب ایسے رداء کبریائی ہٹائے گا، تکبر والی چادر، اور رب کائنات اپنا دیدار کرے گا، تم اپنے محل کی چھتوں پہ چاند جیسے دیکھو ویسے رب کا دیدار کرو. اللہ ہمیں اس میں شامل کرے. اللہ ہمیں دین سے مذاق کرنے والا نہ بنا، دین کے پہرے دار بنا، دین داروں کے پہرے دار بنا، ان کی خدمت کرنے والا، قرآن کی، دین کی، اسلام کی، مساجد کی، مراکز کی. اللہ ہم سے جو بھی خدمت ہے وہ لے لے، ہمیں وقف کر دے للہ فی اللہ. دین کے لیے ہمیں ان لوگوں میں شمار نہ کرنا جن سے تو ناراض ہو گیا. اور بھی کافی چیزیں ہیں عقائد میں جو انسان کے گناہ کبیرہ ہیں، وہ آنے سے اس کا عقیدہ تباہ ہو جاتا ہے. چند ایک کی طرف ہم نے اشارہ کیا، اب یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا. آگے آئے گا عبادات میں جو گناہ ہیں جو ہم کرتے ہیں، عقائد میں ہیں، پھر معاملات میں ہیں. یہ سارا سلسلہ بھی کافی لمبا ہے، انشاءاللہ اس کو ہم لے کے چلیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، ہر اس کبیرہ سے بلا گناہ سے بچائے جو اللہ کی ناراضی مول لیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو. والسلام علیکم. ان الحمد لله والصلاة والسلام على حبيب الله ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات. اللهم اشف كل مريض. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. मिल जाए बराबर. जिन भाइयों को नीचे जगह नहीं मिल रही वो ऊपर तशरीफ. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. والصلاة والسلام على حبيب الأنبياء والمرسلين. والصلاة والسلام على سيد الأبرار. والصلاة والسلام على سيد الأتقياء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.